اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے قبولیت کی ٹھانی ہوتی ہے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ آپ کا کام بس دعا مانگنا اور اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اب دعا کب اور کیسے قبول ہوگی یہ سوچنا آپ کا کام نہیں، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تمہارا ایک آنسو، اللہ کا ایک گل تمہاری تقدیریں بدل سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ محسوس کرو تو دن میں کتنے ہی تمہارے ساتھ معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہیں معمولی سی آزمائش دے کر جانے کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں بھی سنتا ہے اور خاموش دلوں کو بھی سنتا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہے۔ تو زندگی کیا چیز ہے؟ پھر سوچو، پھر تمہاری دعا تو اس تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے 50,000 سال پہلے لکھی تھی۔ اتنی طاقت ہے تمہاری دعا میں۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام کر چلے گا تمہارے ساتھ، وہ خود ہر تکلیف کو دور کر کے توڑ دے گا ناممکن کی ساری دیواریں، کیونکہ وہی مالک ہے اس دنیا کا اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔
دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی، اور اللہ سن لیتا ہے انکہی دعائیں بھی۔ پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں؟ اور اللہ تب تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پہ مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ نے انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، تمہارے اس تڑپتے دل کے حال سے واقف ہے۔ وہ کبھی تمہیں مستقل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا ہے۔ جو حالات تمہارے لیے دکھ اور درد کی وجہ بنے ہوئے ہیں، وہ انہیں پل میں بدل کر تمہارے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے، ان مشکل دنوں کا صبر بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ اور ایک میرے رب کی دنیا ایسی دنیا ہے جہاں صرف اور صرف سکون ہے، جہاں دل نہیں بھرا کرتے، جہاں سر جھکانے سے سب کچھ مل جاتا ہے، جہاں ٹوٹے دلوں کو سنبھال لیا جاتا ہے، جہاں دل نہیں بھرا کرتے، جہاں سر جھکانے سے سب کچھ مل جاتا ہے، جہاں ٹوٹے دلوں کو سنبھال لیا جاتا ہے، جہاں آنسوؤں کا بھرم رکھ لیا جاتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی محبت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تم سے کچھ لے اور بدلے میں اس سے بہتر سے نہ نوازے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم دل کے لاکھ سسکنے کے باوجود اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو اور وہ اسے تمہارے حق میں بہتر نہ بنائے۔ جب تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ سے التجائے کن کرتا ہے نا، جب تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ سے التجائے کن کرتا ہے نا، تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں، قبولیت کی صدا آتی ہے اور بے سکونوں کو سکون مل جاتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ پتہ ہے تمہارا رب قرض کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے تمہیں 2 گنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ تمہیں 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔
تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اس وسیع عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر کون ہے جو تمہیں بے یقین کیے ہوئے ہے؟ جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ خود کرے گا۔ پھر کون ہے جو تمہیں بے یقین کیے ہوئے ہے؟ جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ خود کرے گا۔ غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرتیں جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ تمہیں اگر وہ چیز نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو تم اب اس چیز کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے۔ اور یاد رکھو، تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ شکر ادا کرنا سیکھیے۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں سیکھا، کیونکہ انسان میں ناشکرا پن ازل سے پایا گیا ہے جو اب تک رہے گا۔ ہمیں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے صبر و شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ریاست دی ہے، مگر ہم انسان ہیں اور بھلا انسان کہاں راضی ہوتے ہیں۔ یہی اس کا عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لاحاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل سکتا ہے۔ کیا پتا جسے ہم مستقل شکست سمجھ رہے ہوں وہی ہماری جیت کی پہلی منزل ہو۔ کیا پتا ہماری مستقل دعائیں اللہ کو ہماری تقدیر بدلنے پر راضی کر دے، وہ دعاؤں کا رخ قبولیت کی طرف موڑ دے۔ مضبوط یقین سے دعائیں مضبوط ہوتی ہیں، اور مضبوط دعائیں ہی معجزوں کو آپ تک لاتی ہیں۔ یہ آزمائش ہی تو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور آزمائش میں صبر ہی ہمارے لیے کن کا معجزہ کرواتا ہے، اور پھر ہم اپنی دعاؤں کو ایسے قبول ہوتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے کوئی معجزہ ہو۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، اور یہ
दिन भी गुजर जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, और ये जो आपके दिल में तोड़ फोड़ है उसको भी अल्लाह ताला दूर कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अगर नसीब का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ख्वाहिश को मांगने के लिए दुआ का रास्ता ना दिखाता। तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह ने मांगने की चाह डाली है, फिर कुछ तो है जिसका होना बाकी है। वो तो बस कुन कहता है और दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुआ है इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह तुम्हारी हमारी दुआओं पर कुन कह दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमारे दिल को सुकून बख्श दे, हमें वो दे जिसकी चाहत ने हमें उसे करीब कर दी है। याद रखो, जिसके हाथ में ज़मीनों आसमान के तमाम खजाने हैं, उसने तुम्हें दुआ करने का हुक्म दिया है और कबूलियत की ज़मानत दी है, और तुम्हें मामूर किया है कि तुम मांगो ताकि वो अता करे। तुम रहमत तलब करो तो वो तुम पर रहम करे। उसने अपने और तुम्हारे दरमियान को हिजाब में नहीं रखा। उसने अपने और तुम्हारे दरमियान को हिजाब नहीं रखा है और ना तुम्हें किसी सिफारिश करने वाले का मोहताज। हिम्मत से आगे बढ़ते रहे, आंसू भी थम जाएंगे और मुश्किल भी हल हो जाएगी। अल्लाह सुब्हान व तआला आपके साथ है। कोई साथ ना भी हो गम ना करे, परेशान ना हो, तसल्ली रखें। वो रब्बुल आलमीन बड़ा कदरदान है, सब दर्द मिटाकर सुकून भर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जो करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। हम ही गफलत में डूबे रहते हैं और गम से निढाल रहते हैं। हालांकि वो तो आसानियां पैदा करने वाला है। उसके फैसले पर खुद को मोड़ लें, वही बरहक है। जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए रास्ता बना देते हैं और ऐसे असबाब पैदा फरमाते हैं जो बंदों के वहमो गुमान में भी नहीं होते। दुआ हर हाल में करनी चाहिए। दुआ मुकद्दर बदलने की तक़वियत रखती है। लोग कहते हैं किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता, जो लिख दिया गया वही होगा। अगर ऐसा होता तो कभी भी दुआ करने के लिए ना कहा होता। दुआ तो अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है, बस तवक्कुल होना चाहिए। वो जो रात से दिन के बदलने पर कुदरत रखता है, तो तुम्हारी ज़िंदगी के अंधेरे को भी उजाले में बदल देने पर कादिर है।